کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس کی حقیقت ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس اہم سوال کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرصہ دراز سے لوگ اس مسئلے میں اختلافات کا شکار ہیں کہ عالم الغیب یعنی غیب جاننے والا کون ہے، جبکہ مسلمانوں کی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اختلاف قرآن و حدیث سے دور رہنے اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی کا نتیجہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو بیان کریں اور حق کو باطل سے جدا کریں تاکہ ہر مسلمان کا مائنڈ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، عالم الغیب میں دو الفاظ استعمال ہوئے، پہلا عالم اور دوسرا غیب۔ عالم جاننے والے کو کہتے ہیں اور غیب کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز اور وہ چیز جو آئندہ ہونے والی ہے۔ اب اگر کسی شخص میں صفت ہو کہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے یعنی اسے کوئی نہ بتائے اور وہ خود صرف اپنے علم سے جان لے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یا اس کے پاس ایسا علم ہو کہ چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے بغیر کسی کی مدد کے ظاہر ہو جائیں، تو ایسا شخص عالم الغیب کہلائے گا۔ اب ہم ایسا شخص مخلوق میں اگر تلاش کریں تو شاید ایسا شخص ہمیں کوئی بھی نہ ملے گا جو یہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ مجھے کوئی نہیں بتاتا اور میں جانتا ہوں جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دعویٰ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو یہ صرف کسی کو حاصل نہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی دراصل عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کی قرآن مجید میں کئی جگہ دلیلیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف میں ہی عالم الغیب ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کی دلیلیں قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، سو اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہو نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے پوشیدہ حقائق کا علم جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر مانند آنکھ جھپکنے کے، بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ علم غیب کی وضاحت ان الفاظ میں فرماتا ہے، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں کوئی سوائے اس کے، اور وہ تو جانتا ہے اسے بھی جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ اس کے علم میں ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک پردوں میں ایسا ہے، اور نہیں کوئی تر اور نہ خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ اور سورہ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جاننے والا، غائب و حاضر کا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ان تمام آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جان لے۔ قرآن پاک کی ان آیات کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی علم غیب کو مختلف انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 2، کل کیا ہوگا، نمبر 3، بارش کب ہوگی، نمبر 4، جاندار کس سرزمین پر مرے گا، اور نمبر 5، قیامت کب آئے گی۔ ناظرین، بیان کی گئی حدیث اور قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب خاص صفت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور ربوبیت کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ازل سے ابد تک کے تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہی اس کائنات کے نظام کو اپنے علم اور تدبیر سے چلا رہا ہے۔ اس کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔
ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس سوال کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے یا نہیں. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان میں سے کسی نے غیب دانی کا دعویٰ نہیں کیا. نہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیب کا دعویٰ کیا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اسے کسی کے بتانے، کسی کے وسیلے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. فرض کرے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ قوت یا صفت عطا فرما دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اختیار ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے لگتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی فرشتے کی ضرورت نہ رہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفت الہی یعنی غیب دانی سے تمام حالات جاننے لگتے. جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، آپ بھی جانتے اور اتنی تکلیف نہ برداشت کرتے. صرف ان لوگوں کو تبلیغ کرتے جو ایمان لانے والے ہوتے. ابو جہل، ابو لہب اور ابو طالب کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہوتا کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع نہ فرما دیتا. ناظرین، اگر غور کریں تو قرآن میں ایسے بے شمار واقعات ہیں. ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کی معلومات کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھنے میں آسانی ہو. ناظرین، یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وحی کے تابع تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تو آپ خاموشی کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے. لوگ آپ پر طنز کرتے اور کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ناظرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ حالات کا پتہ ہوتا اور آپ کی کیفیت نہ ہوتی. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے خاموش رہتے اور لوگوں کے طعنے برداشت کرتے. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور سورہ ضحیٰ نازل ہوئی. ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ام المومنین سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ ایک سفر کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی. لوگ آپ کی برائیاں کرنے لگے. اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق اور امین تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. ادھر سیدہ طاہرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تہمت کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں، کیونکہ عورتیں باتیں بتاتی، تانے دیتی تھیں. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ہی نے اس مسئلے کو حل کیا اور سورہ نور میں سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی بیان کر دی. ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو پہلے ہی دن اس مسئلے کو حل فرما دیتے، اتنے دن پریشان نہ ہوتے. صحیح بخاری میں. ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی روایت یوں ہوتا ہے کہ ایک اور سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے کافی تلاش کیا مگر ہار نہیں ملا. آخر کار آپ نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا. جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ کھڑا ہوا تو وہ ہار اس کے نیچے سے نکلا. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہار اونٹ کے نیچے، پھر تلاش کرنے کا حکم نہ دیتے اور اتنی پریشانی نہ ہوتی. صحیح مسلم میں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ان واقعات سے کچھ لوگ غلط تعویل کرتے ہیں اور جب انہیں یہ واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی مصلحت تھی. ناظرین، ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی یہ نہیں آئے گا کہ یہ واقعات مصلحت کیسے ہو سکتے ہیں. آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ اگر ایک عام آدمی کی بیوی پر الزام لگا ہو تو وہ کس قدر پریشان ہوگا اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. پھر اللہ کے رسول کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کون سی مصلحت کے تحت اتنے دن خاموش اور پریشان رہے. ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت پر مطلع فرمایا تو آپ کو خبر ہوئی. ناظرین، یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو کافر اور گستاخ رسول کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. ان لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اس عقیدے کی وجہ سے صحیح العقیدہ لوگ ان کے طنز اور طعنوں کی زد میں آتے ہیں، وہیں بڑی بڑی ہستیاں بھی ان طعنوں کا شکار ہوتی ہیں. مثلا سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی عقیدہ تھا جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری کی روایت میں سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے
وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے، مگر ان نفس پرستوں کی حالت ہے کہ اپنے باطل عقیدے کے گھمنڈ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تکذیب کر دی کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو غلطی ہو سکتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں اور آپ سے بے شمار مسائل لوگوں نے سیکھے، مگر ان حضرات سے غلطی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ لیکن اسے ہی کہتے ہیں ہٹ دھرمی۔ خیر، بقول ان حضرات کے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ تو غلطیوں سے پاک ہے۔ لوگ اپنے نبی کے درجات میں غلو نہ کرنے لگیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن میں واضح کر دیا۔ یاد رکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ تو قرآن کے احکامات کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ قرآن کی بھی غلط تعویلیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے قرآن کریم کے ذریعے اعلان کروایا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں، نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ جانتا ہوں میں غیب، اور نہ کہتا ہوں میں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ پوچھو ان سے، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ غیب نہیں جانتے، اور یہ گمراہ گروہ اہل حق کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضد میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اہل حق کی تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ نبی خود تو یہ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور یہ عقل کے اندھے یہ کہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اور اس طرح یہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ کے قول کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان اپنے نبی سے بذریعہ قرآن کروا رہا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ لوگ اس کو مانتے نہیں۔ تقلید کا پٹا انہیں کچھ سوچنے سمجھنے ہی نہیں دیتا۔ ناظرین، سورہ انعام کی آیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیب جاننے کی نفی فرمائی ہے، وہاں ان دلائل کا رد فرما کر ان کا جواب دیا جن دلائل کو سامنے رکھ کر یہ لوگ نبی کریم کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں۔ مثلا لوگ حدیث سے وہ واقعات نقل کر کے لکھتے ہیں جن واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آئندہ آنے والے واقعے کی خبر دی ہو، اور کہتے ہیں کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عقیدے اور اس سوچ کی تردید فرما دی، اور آیت کے پہلے حصے میں فرما دیا کہ غیب میں نہیں جانتا، میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے، کوئی ایسی صفات عطا نہیں کی گئی جس سے میں یہ واقعات جان لوں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ غیب نہیں جانتے تو پھر مستقبل کی پیش گوئیاں کیسے فرما دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی بالکل سچ ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ غیب بھی نہیں جانتے اور آئندہ ہونے والے واقعات بھی بتا دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں دونوں باتوں کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا میں غیب نہیں جانتا، تو پھر اللہ کے رسول کو غیب کی باتوں کا پتہ کس طرح چلتا؟ فرمایا میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا، جو بات میرا رب وحی کرتا ہے میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور جو بات میرا رب نہیں بتاتا وہ بات میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اس وقت تک نہیں پتہ چلتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا نہ دے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی اس روایت پر ذرا غور فرمائیں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے عمرہ کر کے احرام کھول لے اور حج کا احرام بعد میں باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کا جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے اب معلوم ہوا ہے، اگر وہ پہلے سے معلوم ہو جاتا تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا اور میں بھی اپنا احرام کھول ڈالتا۔ صحیح بخاری میں۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگ اس آیت کی غلط تعویل نہ کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کسی مصلحت کے تحت کروایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب نہ جاننے کو ایک دوسری آیت میں مزید واضح فرما دیا، اور ایک مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ اعلان کروا دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ انہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا، مگر جب اللہ چاہے، اور اگر ہوتا مجھے غیب کا علم تو ضرور میں حاصل کر لیتا بہت فائدے، اور نہ پہنچتا مجھے کوئی نقصان۔ نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا،
ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے، سورہ اعراف میں۔ ناظرین، سورہ اعراف کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اگر میں غیب جانتا اور مجھ میں ایسی قوت و صفت موجود ہوتی تو میں آئندہ ہونے والے حالات کو جان لیتا، اور میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور برائی مجھے کبھی نہ پہنچتی۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ حادثہ ہونے والا ہے تو اس سے بچاؤ کی تدبیر نکال لے گا، اور یہی علم غیب ہے۔ مگر یہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو تو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے۔ صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی ہونے والی بات کی خبر ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ یہ علم کہ کل کیا ہوگا غیب کی 5 کنجیوں میں سے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ جہاں حدیث میں اس بات کی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے برابر قرآن میں بھی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں اعلان کروایا ہے، اے نبی ان سے کہیے نہیں میں کوئی نرالا رسول اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ وہ جو کیا جائے گا تمہارے ساتھ، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ ناظرین، اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں کوئی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ آئندہ کیا کیا جائے گا، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ علم غیب میں نہیں جانتا، بلکہ میں تو بس وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ میرے نبی غیب نہیں جانتے، بلکہ میں ان کو غیب کی خبریں وحی کرتا ہوں، جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ عالم الغیب ہے، پس نہیں مطلب فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو۔ اس کی تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دی ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ان کے ماحول کا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں جسے چاہے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، آیتوں سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی غیب نہیں جانتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور دوسری بات اس آیت میں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے نبیوں کے اور لوگوں پر غیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور یاد رہے کہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ آئندہ کا جو علم عطا فرماتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ وہ علم انبیاء کا اپنا نہیں ہوتا کہ اس کو غیب کہا جا سکے۔ غیب کے علم کی تعریف پہلے سے آپ کو بتا دی گئی کہ بغیر کسی مدد یا واسطے کے اگر کوئی مستقبل کے بارے میں جانے گا تو وہ غیب ہوگا، اور جب وحی کا واسطہ بیچ میں شامل ہو گیا تو پھر اس کو غیب نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے والی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوا تو وہ عمر ہوں گے، صحیح بخاری میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنایا گیا ہے، میری امت میں ایسے لوگ شراب پئیں گے اور اسے حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی اور نام دیں گے۔ لہٰذا اب اگر شراب کو کوئی اور نام دے کر پیا جا رہا ہے تو وہ شراب ہی رہتی ہے، اسے آب جو، انگور کی بیٹی، سیب کا رس، کھجور کا عرق وغیرہ کہنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ موسیقی کو اگر روح کی غذا یا جمالیاتی حس کی تسکین وغیرہ کہہ کر سونا جائے تو اس کا شرعی حکم تو نہیں بدلے گا۔ اسی طرح علم غیب ہی ہے، کوئی بھی اور نام دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی، اور علم غیب جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اور وہی صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کو ہی کی جاتی تھی، اور وحی کا سلسلہ نبوت کے سلسلے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم غیب نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی اور رسولوں میں سے جسے چاہا، اپنے علم غیب میں سے جتنا چاہا اتنا علم عطا فرمایا، مکمل طور پر نہیں۔ بس وہ چنے گئے نبی اور رسول علیہ السلام عالم غیب نہ تھے، بلکہ اللہ کے غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جس کی خبر انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی،
اور تمام تر نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے دوسرے اور آخری خلیل اور اپنے بلند ترین رتبے والے بندے اور اپنے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ کو علم غیب کی 2 اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اب تک کی گفتگو کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ علم غیب کی 2 قسمیں، ذاتی اور عطائی۔ بعض نہ سمجھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے کہ زمین والوں میں سے اور آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غیب کا جاننے والا وہ ہے سو مطلع نہیں فرماتا، وہ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کے رسولوں کے لیے غیب کا اثبات ہے، تو اس کو کس زمرے میں رکھیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ یہاں تعارض پیدا ہو جائے گا کہ ایک موقع پر ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور دوسرے مقام پر غیب کا اثبات ہے۔ تو یاد رکھیں، تضاد ان آیت مبارکہ کو سمجھنے میں تھا جو ہم نے اوپر قرآن پاک کے ہی ارشادات سے واضح کیا کہ غیر اللہ کے لیے غیب کے اثبات کے ارشاد میں مطلع ہونا، یا یہ انبیاء غیب کی خبریں ہیں جو گواہی کی گئیں کہ ارشادات ہیں، جبکہ غیر اللہ کے لیے غیب کی نفی کے ارشاد میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا کا بیان ہے۔ اور یاد رکھیں، جاننا اور مطلع ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ناظرین، اگر بالفرض غیب کے اثبات کی آیات مبارکہ سے ان لوگوں کے موقف کو درست مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، تو تعارض تو اصل یہاں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، زمین والوں اور آسمان والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور اس کے باوجود ان ناسمجھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کی ناسمجھی کا مظاہرہ کریں کہ اس واضح اور صاف تعارض کو یہ لوگ یہ کہہ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کے جاننے کی نفی آئی ہے، اس سے مراد ذاتی علم غیب ہے، عطائی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی عبارت میں ذاتی اور عطائی کے الفاظ آئے ہیں، لیکن بزرگان دین کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر اور بالاستقلال تو کل غیوب کو نہیں جانتے، مگر عطائی اور غیر مستقل طور پر کل مغیبات کو جانتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزرگوں نے لفظ ذاتی کا استعمال کر کے کیا بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ذاتی طور پر غیب جاننے سے مراد ہے کہ از خود غیب جاننا، جس کے یہ لوگ بھی قائل نہیں، اور عطائی طور پر غیب جاننے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے آگ نہ نکلے جس کی روشنی سے بصرہ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگیں۔ بخاری میں یہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے مطلع فرمایا یا اس غیب کی خبر کو علم عطا فرمایا، تو یہاں بزرگوں کے قول سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر یعنی از خود یہ غیب کی خبر نہیں جانتے، بلکہ عطائی طور پر یہ غیب کی خبر جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع علی الغیب، انباء الغیب اور اظہار الغیب سے جتنے غیوب کی خبروں پر مطلع فرمایا وہ سب عطائی ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جبکہ یہ لوگ ذاتی اور عطائی کا استعمال اپنے دعوے ابتدائی آفرینش سے الی یوم القیامہ کے ذرے ذرے کی کل علم غیب کی دفاع کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، بزرگوں کا ذاتی عطائی کی قیود کو ملحوظ رکھنے کی وجہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں غیب کے اثبات اور نفی کے نصوص ہیں، جبکہ ان لوگوں کا ذاتی اور عطائی کا استعمال غیب کی نفی کی واضح اور صریح نصوص میں تعویلات کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ زمین و آسمان کے کل علم غیب پر ہے، اور اس دعوے کا دفاع اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قرآن و حدیث میں کسی بھی غیب کی نفی میں کی گئی نصوص کو غیب جاننے کے اثبات میں نہ تبدیل کر لیا جائے۔ اور اس کا آسان راستہ ان لوگوں کے پاس لفظ ذاتی اور عطائی کی صورت میں موجود ہے، یعنی قرآن و حدیث یا آثار صحابہ یا بزرگان دین کے اقوال میں جہاں بھی صریح اور واضح طور پر بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی نفی کی عبارت مل جائے، اس کے جواب میں محض ذاتی کی نفی کہہ کر آسان جواب دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان عظیم باندھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں۔ ناظرین، یہاں ان لوگوں کو آسان جواب ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم غیب ذاتی کی نفی کی ہے، عطائی کی نہیں۔
ناظرین، لوگوں کے اس مغالطے پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایسی صحیح احادیث پاک پیش کرتے ہیں جن میں غیب کا اثبات اور نفی بھی ہے۔ یہ احادیث پاک ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر چیز کی چابیاں عطا کی گئیں مگر ان 5 چیزوں کی عطا نہیں کی گئیں، یہ اللہ کے پاس ہیں: قیامت کا علم، بارش نازل کرنے کا علم، اور معافی الرحم کا علم۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا کیے گئے مگر یہ 5 امور عطا نہیں کیے گئے جو سورہ لقمان کے آخر میں۔ اس طرح حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ بن خراش سے روایت ہے، مجھ سے بنی عامر کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ علم میں سے کوئی ایسی چیز بھی باقی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خیر کی تعلیم دی ہے اور بے شک علوم میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ 5 باتیں جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں مذکور ہیں، ان کا پورا علم بس اللہ تعالیٰ کی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ظالمانہ طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب شعلہ بار آگ میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کی وعیدیں قتل ناحق، ربا اور دیگر محرمات کے بارے میں آئی ہیں، لیکن کئی لوگوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ انہیں غائب اشیاء پر وہ یقین نہیں ہوتا جو حاضر پر ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس مومنین متقین کا ایمان حاضر و موجود سے زیادہ رسوخ، قطعیت اور یقین کے ساتھ غیبی امور پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ان حدیث سے ملتی ہے۔ ایک روایت میں حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کی، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، بس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں نے دنیا میں دل لگانا چھوڑ دیا ہے، میں اپنی راتوں کو بیدار رکھتا ہوں، یعنی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور میرا دن پرسکون گزرتا ہے۔ میرے حضور قلب کا یہ عالم ہے، گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حارث تو نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا، پس اسے لازم پکڑ لو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تم نے کیسے صبح کی؟ تو انہوں نے عرض کی، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا ایمان یقین کامل کے درجے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت کے غلبے سے لا تعلق کر لیا، تو اب میرے نزدیک اس دنیا کا پتھر اور سونا، چاندی اور ڈھیلا بے توقیری میں برابر ہو گئے۔ میں نے اپنی راتیں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں گزاری اور دن میں روزہ رکھ کر اپنے اوقات پیاس میں گزارے، تو اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں عرش الہی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں اہل جنت کو خوش خرم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے اور اہل جہنم کو شدت عذاب کے باعث فریادیں کرتے ہوئے سن رہا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں پتھر اور سونا، چاندی اور ڈھیلے کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سیم و زر یعنی مال و دولت دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود نہیں بنایا، بلکہ ان کے ساتھ تعلق ضرورت اور حاجت کے حد تک رکھا ہے، انہیں ضرورت کے حد تک برتا ہے، انہیں نہ اپنے دل میں جگہ دی ہے اور نہ انہیں اپنا معبود بنایا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا سر راہ گزرنے والے۔ اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی کچھ خبر نہیں کہ فرشتہ اجل کب آ جائے، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی ممکنہ بیماری کے لیے تیار رہو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت اور ما بعد الموت کے لیے کوئی ذخیرہ عمل جمع رکھو۔ ناظرین، یاد رکھیں، عالی شان مکانات و محلات میں بیت الخلاء اس شان کے بنے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، لیکن ان میں کوئی بھی مستقل قیام نہیں کرتا، ضرورت کی حد تک ان میں وقت گزارتا ہے۔ سو دنیا کی ساری نعمتوں اور عیش و عشرت کو یہی درجہ دینا مومن کی شان ہے۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنا مطلوب اور محبوب بنانے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جہان فانی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف بقدر حاجت ہونا چاہیے۔ دولت دنیا ہاتھ اور جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا جائز ہے، مگر اسے اپنے قلب پر اس طرح مسلط کرنا کہ اس کی محبت دل پر حاوی ہو جائے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسے
در دل پر کھڑا کرنا جائز، مگر خانہ دل میں بسانا اور سجانا ناجائز ہے، اس میں تیرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرے، غیب پر کامل ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی شرک سے حفاظت فرمائے، کیونکہ شرک ناقابل معافی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔